السلام علیکم ناظرین، محمد منیب علی حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ خلاصہ قرآن میں 14ویں سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ 14ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے، دراصل اس میں حدیث مبارکہ کے مطابق جب جہنمی جہنم میں جمع ہوں گے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جہنمی جو دائمی اور ابدی طور پہ جہنم میں رہیں گے، یعنی کہ کفار، اور دوسرے وہ جہنمی جو کہ مسلمان ہوں گے لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل نہیں کیا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ اپنا عذاب پورا کرنے کے بعد جہنم سے جب باہر نکلیں گے اس وقت کفار ان کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ پہلے جب وہ جہنم میں موجود ہوں گے تو کافر ان کے ساتھ طعن و تشنیع کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم تو ایمان لائے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا کے بعد انہیں جہنم سے نکال دے گا، اس وقت وہ حسرت کرتے رہیں گے، کاش کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حق بات رکھی تو وہ حق بات کو ماننے کی بجائے ہٹ درمیاں کرنے لگے اور معاذ اللہ آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ اگر ہم آسمان کے دروازے کھول بھی دیں اور یہ منکرین خود اسے آ کر دیکھ لیں، اس پر چڑھ کر دیکھ لیں، تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو کر دیا گیا ہے اور ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے اور بلند فضاؤں میں بغیر کسی سہارے کے کتنے گیلن پانی کھڑا ہے۔ ذرا غور کرو، دیکھو اللہ کی شان، دیکھو اس کی قدرت، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر ہمیں دکھا رہا ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی، اہل ایمان کو بھی اور اہل کفار کو بھی۔ اب جو اہل ایمان ہوں گے وہ یہ بات جب دیکھیں گے اور غور و فکر کریں گے تو ان کا ایمان ذات باری تعالیٰ پر اور بڑھ جائے گا، اور جب اہل کفار اس کو دیکھیں گے تو وہ اس کی مختلف تعویلیں باندھنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم نے چوپایوں کو پیدا کیا جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں، یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں۔ ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، جن سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، اور اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کی کھالوں کو تم استعمال کرتے ہو اون کے طور پہ، چمڑے کے طور پہ، اور انہی میں سے کچھ جانور ہم نے تمہارے لیے ایسے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور پھر تم انہیں کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ اس طرح رب العالمین اپنی نعمتیں اور اپنی نشانیاں اہل ایمان پر واضح کر رہا ہے کہ کس طرح جانوروں کی صورت میں اس نے تم پر احسان کیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے زمین سے پیدا ہونے والی سبزیوں اور پھلوں پہ کبھی غور نہیں کیا؟ یہ شمس و قمر، یہ ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر میں سواری کے لیے سفر کرتا ہے،
مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے، سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات حاصل کرتا ہے، ان تمام نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اب جو اہل ایمان ہیں، جب وہ ان تمام نعمتوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں سے مچھلیوں کا گوشت کھانا، سمندروں سے مختلف قسم کے زیورات کا نکلنا، پھر اس کے بعد زمین سے مختلف قسم کے پھلوں کا، ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے پھلوں اور سبزیوں کا نکلنا تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آیت نمبر 25 میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزگی اور ان کی پاکیزہ روحوں کو استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ اب اس آیت میں واضح طور پہ بتا دیا گیا، واضح طور پہ 2 لائنیں کھینچ دی گئی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، گمراہ لوگوں کا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ، اور ان کے ساتھ وہ جن کے لیڈر ہیں، وہ جنہیں گمراہ کر رہے ہیں، ان کا بوجھ بھی ان کے کاندھوں پہ ڈال دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جو دوسری لائن جو واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بات کی کہ جب ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے جو انہیں سلامیاں دیتے ہیں۔ اس طرح سے اہل ایمان کی شان واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام عطا کرتا ہے، اور جب وہ یہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں تب بھی ملائکہ انہیں سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کو اس طرح بیان کیا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم فقط کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے متعلق بات کی کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، وہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اس چیز سے واضح سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ سراسر کفر اور غلط بات ہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے اہم اور مین ٹاپک ہے، آج میں ان اہل ایمان بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو ماڈرنزم کے نام پہ یا اسلام سے بیزاریت کی وجہ سے اسلام کو تنگ مذہب، اسلام کو کنجسٹڈ مذہب کا نام دے رہی ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ یہ سب کچھ کہنے سے پہلے، خود جج بننے سے پہلے، اینالائز کرنے سے پہلے، خدا اگر آپ کو توفیق دے تو کبھی پہلے قرآن کو کھول کے دیکھ لیجئے، اپنی تاریخ کو دیکھیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی دردناک ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ غصے سے بھر جاتے، بیٹی کی پیدائش کو برا جانتے اور اپنی قوم سے منہ چھپاتے پھرتے کہ بیٹی کو اٹھا کر ذلت سمجھتے اور زندہ دفن کر دیا جاتا، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عہد میں قرآن نازل ہوا تھا اس میں بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ پھر اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں جو عزت اور جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، تاریخ اس کی شاہد ہے، وہ اس سے پہلے کسی مذہب میں حاصل نہیں تھا۔ پلیز ذرا غور و فکر کریں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی جو بیٹیاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بیویاں ہیں، انہیں ان کی تاریخ یاد دلا رہا ہے، اور اہل کفار کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم لوگوں نے اسلام سے پہلے ان مقدس رشتوں کو کیسے پامال کیا، کہیں بازاروں میں بیچا اور کہیں آپس میں بندر بانٹ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو یہ تنبیہ کر رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں
تو اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے، واحد ایسا راستہ ہے جس نے آپ کو مقدس کیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 66 میں اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور ان کے معدے کے اندر ایک ایسا کارخانہ ہے جس میں رنگین اور بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک اور رنگین چیزوں کے درمیان ہی چاندی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی واضح نشانی اہل ایمان کے لیے رکھتا ہے، اہل عقل اہل دانش کو یہ بات کرتا ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے، کیا تمہیں میری اس کبریائی اور میری اس تخلیق پہ حیرت نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن پھر اہل ایمان جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور جب اہل کفر اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ النحل چل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں شہد کی مکھی کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کا کیا کام ہے؟ وہ مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر اس کے بعد اس کے معدے کے اندر ہم نے ایک ایسی مشینری فٹ کی ہے جو دنیا کا بہترین شہد پروڈیوس کرتی ہے۔ اور شہد کیا ہے؟ فرمایا فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اب شہد کی فضیلت آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی اہم ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد قرآن کی واضح دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگیوں میں شہد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک مجبور اور بے اختیار غلام جو کسی چیز کا مالک نہیں، دوسرا وہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ ظاہراً اور پوشیدہ اس میں خرچ کرتا ہے، اس طرح ایک شخص جو گونگا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ایک وہ شخص جو اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص جو راہ راست اور نیکی کا حکم دیتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جن لوگوں نے کیا، اور جن لوگوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا یا اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کوشش کی، یا جو اہل علم لوگ ہیں اہل دانش لوگ ہیں، کیا تم انہیں سمجھتے ہو کہ کیا وہ گونگے بہرے اور پاگلوں کی طرح وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ایک فرق ہمارے سامنے رکھا، اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان جو اہل علم ہیں، جو اہل دانش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ پھر آیت نمبر 89 میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ طلب کریں گے اور اسے حکم دیں گے کہ وہ گواہی دے کہ کیا ہوا، اس امت نے، جس امت میں ہم نے رسول بھیجے اس نے ان رسولوں کی بات مانی یا وہ رائے حق سے بھٹک گئے۔ اسی طرح دعوت حق کا فریضہ انجام دیا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق کریں گے، اے رسول ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ جب اپنی عدالت میں گواہی کے لیے طلب کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 90 میں جب ہم جاتے ہیں، ایک آیت جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، بے حیائی، برائی، سرکشی سے روکتا ہے۔ تم اس نصیحت کو قبول کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بار بار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے باز رہو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، وفا کرو اور حیا اپنے اندر پیدا کرو۔
قرآن کا یہ مدعا بار بار ہمیں یہ لیسن دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا۔ دنیاوی فائدے کے لیے دھوکہ دہی قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ کون سے لوگ جو دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اس میں اللہ گارنٹی دیتا ہے لوگوں تم لوگ تھوڑا صبر کرو اور میرے احکامات پہ عمل کرو، تمہیں میں دائمی نعمتیں عطا کروں گا، تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 میں فرمایا گیا کہ یہ تعلیم دی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ سے التجا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس مردود سے، اس کے شر سے محفوظ فرما، اور ہمیں یہ جو تیری کتاب کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کا حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے بارے میں بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے، اب آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر کوئی مسلمان کفار کے نرخے میں آ جائے، کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے اور کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر زبان سے ادا نہ ہو، مگر پھر بھی کم ہمت مومن، کم ہمت لوگ، انہیں یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا۔ فرمایا کہ تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے اور ان کے دین پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 125 میں دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا۔ فرمایا اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو احسن طریقے سے حجت قائم کرو اور مشکلات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرو۔ صبر کی توفیق اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اس کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں سے مخاطب ہے جو اہل ایمان ہیں، اہل حق ہیں اور دائی ہیں، جو لیڈر ہیں، جو میسنجرز ہیں، جو پیغام رساں کا کام کر رہے ہیں، جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے حق کی آواز اٹھاتے ہیں۔ انہیں فرمایا گیا کہ اپنے لہجے کو دھیما رکھیں، اپنی آواز کو ہلکا رکھیں، اپنے رب پہ یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ صبر سے کام کریں گے اور صبر سے بات کریں گے، اور جب آپ پر کراس کوسچننگ کی جائے گی، آپ پہ اعتراضات اٹھائے جائیں گے، اس وقت اگر آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ دنیا میں آپ کو بھلائیاں عطا کی جائیں گی اور آخرت میں آپ کو اس کے بدلے جنت عطا کی جائے گی۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکا تو میری مدد فرمائے، اور آپ ان تمام لوگوں کا، دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔